अभी हमारे सामने बात आई कि तो चाहे सरकारी कोई हुक्म आवे ना आवे, लेकिन इस्लाम खुद इस बात की हमें ताकीद करता है कि जो है हमारी जुबान से और हमारे हाथ से और हमारे किसी भी अमल से न अपने भाई को न अपने वतनी भाई को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न पहुंचे। इसका तो हमें इस्लाम ही हुक्म देता है कि इसका पूरा ख्याल किया जाए। इसलिए जैसे अभी बात कही गई, अपने कुर्बानी के वो फजलात जिसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, खूब ताकीदन बड़े हजरात अपनी निगरानी के साथ इसको जो है दफन करने का एहतिमाम करें। और इसके साथ साथ बारहा में कहता हूँ कि अपनी नमाजों का खूब एहतिमाम करें। ईमान में इस्लाम के बाद, ईमान के बाद सबसे बड़ा फरीजा नमाज है, और आज उम्मत में सबसे बड़ी गफलत नमाज से। बाकी अमाल तो होते हैं माशाअल्लाह, वो ज़कात भी दे देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, और अच्छी रकम के साथ अच्छे जानवर की कुर्बानी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि दुबला दुबला जानवर खरीद लेते हो, जज्बात भी इनको कि अल्लाह के नाम पर एक जानवर की कुर्बानी करनी है तो एक ही साल में एक मर्तबा करनी है, तो अच्छी खासी रकम के साथ अच्छा जानवर खरीद करके हम कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहला फरीजा अल्लाह की नमाज है, नमाज हुक्म। इसलिए नमाज के सिलसिले में मैंने पिछले ईद में भी कहा था कि जो बेनमाजी होता है उसके बाकी नेक अमाल का अजर हटा दिया जाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती और दूसरों की दुआओं में इसका हिस्सा नहीं रहता। इस वक्त हुज्जाज किराम अपने रिश्तेदार और अपने वतनी और अपने करिया से बहुत से लोग गए, हर एक से हमने कहा हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। और अरफात के मैदान में भी हुज्जाज ने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, लेकिन वो दुआ बेनमाजी के हक में कबूल नहीं होती, अल्लाह की तरफ से इनके फैसले नहीं उतरते। इसलिए ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। हम अपने औलादों को नमाज का आदी बनाए, मस्जिदों को आबाद करें और नमाजों की तरफ खूब तवज्जो दें। नमाज की बिल्कुल गफलत उम्मत में नहीं होनी चाहिए। हमारे घर का कोई फर्द, हुजूर ने यहाँ तक फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म करो। 7 साल पर नमाज का हुक्म दिया है ताकि जो है फर्ज तो 15 साल पर होगी, जाते जाते वो आदी बन जाए, तो फर्ज के बाद कभी वो नमाज नहीं छोड़ेगा। इसकी तरफ हमें खूब तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج تک کی زندگی کی جتنی غفلتیں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے، اپنے کرم اور اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ زندگی بقیہ زندگی کے جتنے دن باقی ہے اپنی اطاعت کے ساتھ گزارنے کے فیصلے فرما دے۔ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے آپ راضی ہوتے ہیں اور آپ کے پیارے محبوب راضی ہوتے ہیں، ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن اعمال سے آپ اور آپ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں ان اعمال سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو خوب سنا ہے، پورا مہینہ اے اللہ خوب سنا، لیکن سننے کے بعد اگر زندگی میں وہ سیرت نہ آوے تو ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے خلیل نے تیرے خاطر سب قربانیاں دے دی، اے اللہ ہمیں اپنے تیرے حکموں کو خاطر قربانی دینے کی عادت بھی پڑی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ سیدنا خلیل کے لیے جو کچھ آسان ہوا آپ کی توفیق سے ہوا ہے، آپ کے کرم سے ہوا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی توفیق شامل حال فرما دے، ہمیں بھی توفیق شامل حال فرما دے۔ جب تک یہ قدم زمین پر ہے تب تک کے لیے ہمارے پاس موقع ہے، جب یہ قدم زمین سے ختم ہو جائیں گے اور زمین کے نیچے چلے جائیں گے ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاس میں سونے والے جتنے مخدومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو اس خوشی میں شامل فرما، ان سب کو ان خوشی میں شامل
فرما, ہمارے کہنے سننے کے ثواب کو ان کی قبر تک پہنچا دے, ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جن جا کر جو قربانیاں کرے ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مانگنا بہت کچھ ہے لیکن ہمیں جا کر قربانیاں بھی کرنی ہے. اللہ ہر ایک کی دلوں کی جائز تمناؤں کو تو جانتا ہے, ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. حجاج کرام کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, ان کی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما, ان کی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ نصیب فرما. قبلہ اولیاء کی حفاظت فرما, ان کے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما, تینوں حرموں کی حفاظت, دونوں حرموں کی حفاظت فرما, دنیا بھر کے مساجد مکاتب و خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں چین اور امن و امان اور بھائی چارگی پیدا فرما. یہ ملک ہے اللہ جنگا گنگنا کی تہذیب ہے, آپس میں محبتیں تھی, اے اللہ وہ نفرتوں سے بڑھ گئی ہیں. اللہ محبتیں دے, محبتیں دے دے, محبتیں دے دے. اللہ وہ دن دے دے کہ جو پہلی محبتیں تھی اس سے زیادہ ہمارے وطنی بھائیوں میں ہم سب میں محبتیں رہیں, ایک دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے رہے اور ایک دوسروں کو معاون اور مددگار بنتے رہے. نفرتوں کو ختم فرما, نفرتوں کو ختم فرما. ہمارے ایمان و اسلام کی آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما, حفاظت فرما. اچانک کی خیر عطا فرما, اچانک کی شر سے حفاظت فرما. پیارے آقا نے آپ سے جو خیر اور بھلائی مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. ان شرور سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس پورے مجمع کا نام لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک درود و سلام پہنچا دے اور ہمیں سچا ان کا عاشق بنا دے, ہمیں سچا ان کا عاشق بنا دے. آقا کہہ گئے دو چھوڑ کر جاتا ہوں, قرآن اور میری سنت, ان کو پکڑ لینا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور ہم سب کو اپنے محبوب کے طریقے سے جوڑ دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.